بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یا رحمانوں کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانوں کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ناظرین، آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یا رحمانوں کا یہ سچا عمل دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہوں۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، اگر چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک بار چند منٹ کا عمل ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائے گی، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہے۔ آج کے دن یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب پیسوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ کی الماریاں پیسوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ کا گھر، دکان، مکان پوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ خوشیاں سمیٹنے والا، خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا یا رحمانوں کا یہ عمل دولت اور رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بڑی بڑی سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گی۔ ناظرین، آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ چند منٹ کا چھوٹا سا آسان سا عمل ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھیلیں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ آپ کی قسمت آج ایسے چمکے گی، یہاں تک کہ تمہارے دشمن حاسدین حیران رہ جائیں گے کہ یہ کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے، کل تک یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، آج ایسا کیا کر لیا کہ اتنی دولت آ گئی۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا یہ عمل لازمی بننا ہے۔ آج اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لو۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہو تو کسی بھی دن پڑھ لو۔ سال کے 365 دن ہیں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی گلی، کسی بھی بستی میں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی محلہ، آپ کہیں بھی موجود ہو، آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی وقت، صبح، دوپہر، شام، اپنے گھر میں ایک گلاس صاف پانی کا لے کر بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا جب پوری طرح آپ فارغ ہو۔ مصروفیت میں رہتے ہوئے اس عمل کو بالکل بھی نہ پڑھیے گا۔ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے اور کمالات کے لحاظ سے دنیا کی تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے لیے پریشان ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ معدے کے مسائل ہیں، دل کے مسائل ہیں، بڑی سے بڑی بیماریاں اللہ پاک آپ کے جسم کے کونے کونے سے نکال دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ آپ پڑھو گے تو خود کہو گے کہ یہ تو بے حد آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ خود کہو گے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جائے تو میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پڑھ لیتی یا پڑھ لیتا، تو میری بیماریاں، پریشانیاں فوری ختم ہو جاتی، میرے گھر میں خوشیاں آ جاتی، میرے گھر میں پیسہ آ جاتا، میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ اب عمل سمجھانے لگی ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا۔ جلد بازی میں اس عمل کو ہرگز مت کیجیے گا۔
جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو پانی کا ایک گلاس لے کر باوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا اپنی نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگو، جتنا چاہیے مانگو، آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دولت کی بارش برسانے والا سچا وظیفہ ہے، غربت، غریبی، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا وظیفہ، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بے حد آسان اور کمالات کا حامل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا کریم پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، میں، آپ، ہم سب ایک نظر کرم کے منتظر ہیں۔ اگر ہم پر اللہ کی ایک کرم والی نظر ہو جائے تو پھر اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ آج یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا آپ نے کامل یقین کے ساتھ ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ آج یا کریمو پڑھنے سے آپ پر بھی نظر کرم ہو جائے گی۔ آپ نے یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظ کیجئے گا۔ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ صرف 10 بار یا کریمو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، اس عمل کا بے حد خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں دولت کے سلطانوں وظائف ہیں۔ جب کوئی بندہ تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں یا رحمانوں کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی وظائف پڑھ کر تھک چکے ہو، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہوں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی ہو، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی حاجت نہ پوری ہوتی ہو، مرادیں نہ پوری ہوتی ہوں، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر گھرے ہوئے ہو، تو یہ پانی پر پڑھنے والا عمل اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو یقین مانے ساری زندگی کی اس کے وظائف، اعمال ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا عزیزوں کا ہے۔ یا عزیزوں کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نہ ایک بار زیادہ نہ ہی ایک بار کم پڑھیے گا، کیونکہ عمل کی تعداد ہی سب کچھ ہے۔ کون سا وظیفہ کس وظیفے کے بعد پڑھنا ہے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ بیٹھ جائیں تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیے گا۔ اور آخر میں اس پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اب آپ کو اس عمل کا تیسرا وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ اس پاورفل عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ جو خوشیوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے، اس عمل کے تمام وظائف کو کہیں پر نوٹ کرتے جائیں یا ترتیب اور تعداد اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ عمل دولت اور رزق کی بارش کا ایسا معجزاتی عمل ہے جو فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن اس جیسا
جلدی اثر کرنے والا اور اس جیسا پاورفل وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ تنگ دستی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے اور پڑھیے گا، خوشیوں سے آپ کی جھولیاں پوری طور پر بھر جائیں گی، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے، غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اس عمل کے 3 وظائف آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تیسرا وظیفہ آپ نے یا رحمانو کا 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت تو ضرور لگتا ہے، لیکن جب آپ یہ عمل پڑھنے پر بیٹھیں گے تو آپ کے چند منٹ لگیں گے، آپ بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھ لیں گے۔ یہ چند منٹ کا عمل، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ اب چوتھے نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ چاہتا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اس عمل کو چوتھا وظیفہ مشکل کشاد وظیفہ، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا اس عمل کا چوتھا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے چوتھا وظیفہ یا جبارو کا پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظ کیجئے گا۔ یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار یا جبارو پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: ایک پانی کا گلاس لے کر سب سے پہلے آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار یا کریمو کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیزو کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رحمانو کو پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 7 بار یا جبارو کو پڑھنا ہے، اور پھر 5ویں نمبر پر آپ نے 1 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کر رکھا ہوا ہے، اب اس گلاس کو پکڑے، اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں اور اس پر دم کریں، یعنی کہ پھونک ماریں۔ اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں، اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ تمام گھر والے اس پانی کو ایک ایک گھونٹ پی لیں۔ جو پانی بچ جائے اپنے گھر میں جہاں زیادہ پانی سٹور ہو، کولر میں، مٹکے میں اس پانی کو ملا دیں، اور روزانہ اس پانی کو چاہے 1 دن پورا استعمال کر لیں، چاہے جتنے دن تک وہ کولر چلے پیتے رہیں، یا کولر میں اور پانی ملاتے بھی رہیں۔ اس عمل کو چاہے تو کچھ دن بعد، جیسے ہی آج آپ نے پڑھا، پھر تھوڑے دن بعد پڑھ لیں، جتنی بار چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 بار بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔